کیا یہ کوئی حدیث ہے کہ جتنا امام کے قریب نماز میں کھڑے ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تقدموا، آگے بڑھو، وَأَتَمُّوا بِي، مجھ کو دیکھ کر میری پیروی کرو، اور جو تمہارے پیچھے والے ہیں وہ تمہیں دیکھ کر وہ تمہاری پیروی کریں۔ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کھڑے ہونے کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اگر تم جان لو کہ پہلی صف میں اور اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو پھر تمہیں یہ چیز نہ ملے مگر قرعہ ڈال کر، تو قرعہ ڈال کر بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب امام نماز سے سلام پھیرے تو اس وقت صف سے آدمی پھر کر پیچھے بیٹھ سکتا ہے یا جب امام پیچھے کو مڑ جائے؟ ایک حدیث ہے، اس میں ہے کہ مجھ سے پہل نہ کرو، نہ رکوع میں، نہ قیام میں، نہ سجدے میں، اور نہ ولا فی الانصراف ہے، نہ پھرنے میں، نماز سے پھرنے میں بھی مجھ سے پہل نہ کرو۔ اب اس کا کئی مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ امام جب تک پیچھے کی طرف نہ مڑے اس وقت تک مقتدی اپنی حالت میں بیٹھے رہیں، لیکن اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ سلام مجھ سے پہلے نہ پھیرو، جب تک میں دونوں طرف سے سلام نہ پھیر لوں اس وقت تک تم سلام نہ پھیرو۔ تو اس لیے امام جب دونوں طرف سلام پھیرے اس کے بعد پھر سلام پھیرنا شروع کرنا چاہیے۔ جب سلام پھر جائے تو مقتدی اب کوئی پابند نہیں ہے، وہ اگر پیچھے ہٹ کر بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ جب ہم کسی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو کیا مردے آگے سے جواب دیتے ہیں؟ دلیل سے واضح کریں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ یہ قرآن مجید میں آیت صاف موجود ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، یہ بھی قرآن میں ہے کہ تو ہرگز، ما انت بمسمع، ما نافیہ کی تاکید ہوئی ہے بے کے ساتھ، ما انت بمسمع، تو ہرگز سنانے والا نہیں ہے، من فی القبور، جو قبروں میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا قبروں میں جو ہیں وہ بالکل ہرگز قبر سے باہر والے کی نہیں سن سکتے آواز۔ اچھا، البتہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس کو سناتا ہے؟ یہ حدیث ہے بخاری شریف میں کہ میت جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کے ساتھی جب واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، تو یہ آواز جوتوں کی اللہ تعالیٰ اس کو سناتا ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے جنگ بدر کے جو تھے مشرکین قتل ہوئے، اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا، ایک کنویں میں پھینک دی ان کی لاشیں، اور کہا کہ دیکھو تم نے جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے ہم نے تو وہ پا لیے، سچے ہیں، تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے سچا پا لیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے مردوں کو سنا رہے ہیں وہ جن میں جان ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب سنا دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کے علاوہ قبروں والے کوئی چیز نہیں سنتے۔ اس لیے جب ہم سلام کہتے ہیں تو یا کا معنی سننا ہی نہیں ہوتا ہمیشہ۔ اب چاند کی دعا بتائی ہے کہ ربی و ربک اللہ، کہ اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ اب چاند سنتا تھوڑا ہے، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ جواب دیتا ہے، تو اس لیے یہ ایک دعا ہے السلام علیکم کہ تم سلامت رہو، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو اسی طرح پڑھنی چاہیے۔